اور یا پروردگار عالم، میں بندہ عاجز حقیر ناچیز، تیرے گھر کا خادم، تیرے دین کا ادنا سا طالب علم، تیرے نیک بندوں کا نوکر، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ آج کا جمعۃ المبارک حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے ابا جان نے حکم دیا کہ بیٹے یعقوب، آپ اپنے ماموں کے گھر چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ یہ پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اشارتاً عرض کر رہا ہوں۔ آپ ماموں کے گھر چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر عرض کیا ماموں جان، ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کی کہ کچھ بھی نہیں۔ تو ماموں کہنے لگے کہ پھر 7 سال تک میری خدمت کرو، میری بکریاں چراؤ، اس کے بعد پھر نکاح کر دیں گے۔ تو 7 سال تک آپ نے بکریاں چرائیں، خدمت کی ماموں کی، اس کے بعد انہوں نے شادی کر دی۔ جب شادی ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا وہ چھوٹی بہن تھی، ماموں نے بڑی بہن سے کر دیا۔ تو عرض کی ماموں، آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں تو چھوٹی راحیل سے شادی کرنا چاہتا تھا، آپ نے لیا سے میری شادی کر دی۔ تو ماموں کہنے لگے یعقوب، یہ بتاؤ میں کیسے دستور کو توڑ سکتا تھا کہ بڑی بیٹی موجود ہو اور اس کی موجودگی میں چھوٹی کی شادی کر دوں، ہمارا دستور نہیں ہے۔ لہذا اگر تم اس سے بھی شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر تم 7 سال اور محنت کرو، خدمت کرو، بکریاں چراؤ، تو اس سے شادی ہو جائے گی۔ تو آپ نے پھر 7 سال بکریاں چرائیں، پھر اس سے نکاح ہو گیا۔ مختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے 2 سال بعد بنیامین کی ولادت ہوئی۔ یہ دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ماں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے 12 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹی کا ذکر بھی روایات میں آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کی والدہ کا نام رحیل ہے، اور آپ کے بھائی کا نام بنیامین ہے، بہن کا نام دینا ہے، اور آپ کے والد محترم یعقوب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اتنے حسین، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کو معجزہ حسن کا ملا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا، کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔
مردے کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو سورج کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا۔ آپ کے ہاتھ میں جو چیز آتی وہ نرم ہو جاتی۔ اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کو معجزے دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ حسن تھا۔ اس قدر آپ حسین تھے، خوبصورت تھے کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے روشنی نکلتی تھی، چمک نکلتی تھی۔ اس قدر آپ حسین تھے کہ جب گلی میں چلتے تھے تو آپ کے چہرے سے کرنیں دیواروں پر پڑتی تھی، جیسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، آپ کے چہرے سے کرنیں دیواروں پر پڑتی تھی۔ یہاں تک آپ حسین تھے کہ کئی لوگ آپ کے حسن کو دیکھ کے غش کھا کے گر جاتے تھے، اتنے حسین تھے۔ اور مفسرین محدثین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 10 حصے انہوں نے مثال دے کے بیان کیا کہ 10 حصے اگر حسن کے لگائے جائیں تو ایک حصہ ساری کائنات کو دیا اور 9 حصے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ ایک حصہ ساری کائنات کو دیا اور 9 حصے یوسف علیہ السلام کو دیے۔ اور جو پیارے آقا علیہ السلام کا حسن ہے، فرمایا حسن یوسف حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک ہے، ایک جھلک ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ حسن یوسف حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ حسن یوسف پیارے آقا علیہ السلام کے حسن کی خیرات ہے کہ کل کائنات کو حسن کا ایک حصہ دیا اور 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ اتنے حسین تھے۔ حسن آپ کا معجزہ تھا۔ مختصر یہ ان کی منزلیں بھی بڑی مشکل اور بڑی کٹھن منزلیں ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی منزلیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو یہ شہادت گاہ عشق ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب شہادت کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ اپنے چاہنے والوں سے قربانی مانگتا ہے۔ کلمہ پڑھنا آسان نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ شہادت گاہ عشق ہے، یہ عشق کی شہادت ہے کلمہ پڑھنا۔ فرمایا کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اپنی خواہش اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی مرضی اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی بھوک اور پیاس اللہ کی رضا پہ قربان کر دیتا ہے۔ فرمایا کلمہ یہی سکھاتا ہے اگر اللہ سے پیار ہے تو جو وہ چاہتا ہے، جو قربانی مانگتا ہے تو دیتا جا۔ تو جو اللہ کے پیارے، یہ تو ایک مسلمان ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کا مقام پھر اور اعلیٰ ہے۔ جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے امتحان اور زیادہ سخت۔ مختصر یہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی امتحانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ پہ الزام لگا چوری کا، پھر دوسرا الزام لگا وہ بھی چوری کا، اور عمر کتنی ہے
تقریباً 9-10 سال عمر ہے آپ کی۔ آپ کی خالہ لیا اور دوسرے 11 بھائی بنیامین کو نکال کر 10 بھائی، وہ سارے کے سارے آپ سے حسد کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر حضرت بنیامین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو آپ کی والدہ راحیل دنیا سے انتقال کر گئی، دنیا سے پردہ کیا۔ اب یہ دونوں چھوٹے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام ان سے پیار بہت زیادہ کرتے تھے، ہر ٹائم ان کو اپنے پاس رکھتے، محبت کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، یہاں تک کہ وہ حسد کرنے لگ گئے۔ جو دوسرے 10 بھائی تھے حسد کرنے لگ گئے۔ ایک دن آپ کی خالہ لیا نے کہا، یوسف تم ایسا کرو، اپنے ماموں کے بتوں کو توڑاؤ اور جو بت نہ ٹوٹے اسے لے آنا۔ آپ چلے گئے، آپ نے جا کے بتوں کو توڑا، سارے بت جو تھے وہ ٹوٹ گئے، ایک بت نہ ٹوٹا، وہ سونے کا تھا، وہ نہ ٹوٹا، تو آپ نے وہ بت لیا اور لے کے آ گئے، اپنی خالہ کو دیا یا وہاں رکھ دیا، یا آپ کے ہاتھ میں تھا یا ابھی رستے میں تھے، تو لیا نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ تمہارا بت چوری ہو گیا ہے۔ اب اس نے جب دیکھا تو بت چوری ہو گیا اور وہ سونے کا تھا۔ اب وہ آیا اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس، اب وہ الزام ان پہ لگ گیا کہ یوسف نے چوری کی ہے۔ ابھی 8-9 سال کی عمر ہے، امتحان شروع ہو گیا۔ 8-9 سال کی عمر میں امتحان محبت شروع ہو گیا۔ یہ ایک تھا۔ اب وہ خاندان میں بات چلی کہ یوسف نے چوری کی ہے، مشہور کر دیا گیا۔ خاندان میں بات یوں چلتی ہے جیسے جنگل میں آگ، ایسے پھیل گئی۔ اس کے بعد اب آپ کی والدہ راحیل وہ دنیا سے جا چکی تھی، تو یعقوب علیہ السلام پیار کرتے، اور پھر آپ نے اپنی بہن سے فرمایا کہ میری بہن یہ بچے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ آپ کے پاس رہیں، آپ ان کی خدمت کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان۔ یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یوسف اور بنیامین اور آپ کی بہن کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ تینوں چھوٹے تھے۔ اب وہ خدمت کرتی رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی، اب ادھر ان بچوں کو بھی عمر بڑھتی گئی۔ جب 10 کے قریب عمر پہنچ گئی، اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بہن میں روز آتا ہوں، روز جاتا ہوں، اب اتنی ہمت نہیں ہے، تو لہٰذا ایسا کرو کہ یوسف، اس سے میں بہت اداس ہوتا ہوں، دل بے چین ہو جاتا ہے، تو یوسف مجھے دے دو، اب بچے کافی بڑے ہو گئے ہیں، تاکہ وہ روز آنے جانے والا معاملہ ختم ہو جائے۔ بہن نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان، کل آپ لے جانا۔ اب جب کل آئی تو بہن بھی یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتی تھی، یعنی پھپھو، یوسف علیہ السلام کی پھپھو اپنے اس یوسف سے بہت پیار کرتی تھی۔ اب انہوں نے کپڑے پہنائے، ایک کمر بند تھا، ایک کپڑا ہوتا ہے کمر بند، انہوں نے کرتے کے نیچے پہلے یوسف علیہ السلام کو وہ باندھ دیا، اس کے اوپر کرتا پہنا دیا۔ یہ کمر بند حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا آ رہا تھا، یہ خاندانی چلتا آ رہا تھا۔ اب جب یعقوب علیہ السلام تشریف لائے تو بہن نے بچوں کو تیار کر دیا۔ اب جب لے کے چلے
تو کہنے لگی بھیا ذرا ٹھہریے گا۔ یعقوب علیہ السلام رک گئے، فرمانے لگے بہن کیا بات ہے؟ اب بہن عرض کرتی ہے کہ بھائی جان وہ ہمارا کمر بند جو تھا وہ نہیں مل رہا، لگتا ہے کہ یوسف نے چوری کر لیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے دیکھو چیک کر لو۔ اب جب وہ کرتا اٹھایا تو کمر بند نیچے تھا۔ اب وہ جو پہلا الزام تھا وہ حسد اور دشمنی سے تھا، اب یہ والا جو الزام ہے یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ محبت کی وجہ سے ایسے ہے کہ اس شریعت میں جو چوری کرتا تھا اس کی سزا یہی ہوتی تھی کہ اسے سال وہیں رہنا پڑتا تھا۔ اب جب وہ کمر بند نکل آیا تو پھپھو نے کہا کہ اب یہ کمر بند نکل آئے، یہ تو چوری ثابت ہو گئی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا بہن بتاؤ پھر کیا سزا ہے؟ تو کہنے لگی پھر جو ہمارے قانون میں ہے اس کو سال یہیں رہنے دو، سال ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام ساری بات سمجھ گئے کہ میری بہن یوسف سے پیار کرتی ہے، اس لیے جدائی گوارا نہیں ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب یوسف علیہ السلام پھر وہیں رہ گئے۔ اب سال گزرنے سے پہلے بہن کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو لیا تو وہاں چلے گئے۔ اب دوسرے جو 10 بیٹے تھے وہ اب جوان تھے اور ایک ہی شکل و صورت کے تھے کیونکہ اولاد پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، یہ جو اسرائیل ملک ہے یہ آپ کے نام پہ ہے۔ بنی اسرائیل جب کہتے ہیں تو اولاد اسرائیل پکارا جاتا ہے، جب بنی اسرائیل کہیں گے تو اسرائیل علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے ہر وقت ان کو قریب رکھنا۔ وہ 10 بھائی جوان تھے، پیغمبر کی اولاد تھی، شکلیں ملتی جلتی تھی، خوبصورت تھے، جوان تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ یوسف اتنا پیار ہمارا سب کا لے کے جا رہا ہے، اسی کو ہمارا پیار ملتا ہے، ابا ہمیں پوچھتا نہیں ہے، ہماری طرف توجہ نہیں ہے، سارا خیال یوسف کی طرف، سارے پیار یوسف کے لیے۔ مختصر پھر وقت وہ بھی آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابا کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال، یاد کرو اس وقت کو جب یوسف نے کہا اپنے ابا سے، اپنے والد سے کہ میرے ابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک خواب دیکھا ہے زندگی کا، ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ اب عرض کرتے ہیں ابا جان ہم نے خواب دیکھا کہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند سورج بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ سنا ابا جان نے، آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ فرمایا میرے یوسف،
یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اب ایک نبی کا علم کیا ہے، اس پہ ذرا غور کرنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں جب یہ خواب بیان کرے گا وہ پہلے ہی دشمن ہیں، وہ اور دشمن بن جائیں گے، وہ اور حسد کرنے لگ جائیں گے۔ اب آگے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا میرے بیٹے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، پھر شیطان بھی بہکائے گا، انہیں گمراہ کرے گا۔ مختصر عزیزان محترم آگے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ آپ کے ابا جان فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اے میرے بیٹے تو انتظار کر، یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اللہ تجھے دانائی عطا فرمائے گا، اللہ تجھے حکمت سے نوازے گا۔ اے میرے یوسف اللہ تجھے انعامات سے مالا مال فرمائے گا، جیسے ہمارے ابا کو اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اس طرح تمہیں بھی نوازے گا۔ اب یہ خواب جو بیان ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تعبیر، یعقوب علیہ السلام بیٹے سے تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ اب دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی خالہ دیوار کی اوڑ میں سن رہی تھی، دوسری روایت یہ ہے جو بڑا بھائی یہودا تھا اس کی بیوی سن رہی تھی۔ اب یہاں سے لوگوں نے لے لیا کہ نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا، نبی تو ہوتا ہی وہ ہے، دیوار تو دیوار، وہ آنے والی صدیوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اب اسی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ جب خواب بیان کیا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے اللہ تجھے حکمت بھی دے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا، انعامات سے بھی مالا مال کرے گا۔ جو یعقوب نبی اتنا کچھ جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے دیوار کے پیچھے کون ہے، اسے یہ سب خبر تھی۔ مختصر عزیزان محترم آپ کی خالہ یا یہودا کی بیوی آپ یوسف علیہ السلام کی بھابھی، اس نے سارے بھائیوں کو جمع کیا اور یہ سارا خواب بیان کر دیا۔ اب اس خواب میں کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے عرض کی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ سارے بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند سورج میرا ابا اور میری اماں بھی مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے یوسف یہ کسی بھائی سے بیان نہ کرنا ورنہ دشمنی کریں گے۔ مختصر یہ اب سننے والی نے سب کو جمع کیا
سب کو جمع کرنے کے بعد انہیں بتا دیا کہ یہ خواب تھا، یہ تعبیر ہے۔ باپ بیٹا دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اب یہودا اور دوسرے کہنے لگے واہ ابھی چھوٹا سا ہے، چلے بھائیوں کے تو سجدے مانے جا سکتے ہیں، مگر یہ چھوٹا سا ہو کے اپنے باپ سے بھی سجدوں کے خواب دیکھتا ہے، اپنی ماں کے سجدوں کے بھی خواب دیکھتا ہے۔ مختصر یہ اب شیطان آ گیا۔ آپ نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا بیٹا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں وہ بات بیان کر دی تھی کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہی بات جو پہلے نبی بتا چکے تھے وہ بعد میں بیٹوں نے کرنی تھی۔ شیطان آیا، آ کے وسوسے ڈالنے لگا، کہنے لگا کہ تمہارا بھائی ایک یوسف ہے، تمہارا باپ اسی کی طرف توجہ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، سب کچھ اسی پہ نثار کرتا ہے اور تم سے حال احوال بھی نہیں پوچھتا، لہذا تم اس یوسف کا کوئی بندوبست کرو تاکہ جب اس کو غائب کر دو یا اسے قتل کر دو۔ جب یہ نہیں ہوگا تمہارا باپ تمہارا خیال کرے گا، تمہارا حال پوچھے گا۔ اب ان سب نے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اس یوسف کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے کیونکہ پھر باپ کا پیار ملے گا اور یہ جائیداد یہ سارا کچھ ہمیں ملے گا۔ اگر اسی قدر یہ پیار باپ بیٹے کا چلتا رہا تو ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، اس کے بعد یہ یوسف ہی وارث بنے گا، لہٰذا اسے نکال دیا جائے۔ اب یہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ جو بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ میں قتل کے حق میں نہیں ہوں، جو بھی ہو آخر تو ہمارا بھائی ہے، قتل کے حق میں نہیں۔ پھر کہنے لگے کیا کیا جائے؟ اب مشورہ ہوتا ہے اس کو کسی دوسرے ملک میں نکال دیا جائے، باپ بیٹے کو جدا کر دیا جائے۔ اب مشورہ ہو گیا، اب طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ اس یوسف کو ہم لے جائیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں تاکہ وہاں سے کوئی قافلہ گزرے اور اسے نکالے اور دور کسی اور ملک میں لے جائے۔ اب ان کا یہ پروگرام آپس میں مشورہ ہو گیا۔ اب سارے مل کے یعقوب علیہ السلام کے پاس 10 بھائی یعقوب کے پاس آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس سارے کے سارے جوان ہیں اور آپس میں پہلے یہ بھی باتیں کرتے جو شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالی۔ شیطان نے بات یہ ڈال دی، ایک اور بات ڈال دی، تم 10 کے 10 ہو، جوان ہو، اگر تم کسی دشمن کے سامنے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤ کسی کی جرت نہیں، تمہارا بال بھی بیکا کر جائے، تمہارا بال بھی اکھاڑ جائے، مگر یہ جو یوسف ہے اور بنیامین ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اب یہ ساری باتیں لے کے اپنے ابا کے سامنے حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے ابا جان آپ یا یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم پہ یقین کیوں نہیں رکھتے؟ یہ تو ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کے الفاظ، مگر انہیں یہ بھی پتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے اور یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے، اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کیونکہ باپ کو پتا تھا میں باپ بھی ہوں اللہ کا نبی بھی ہوں، یہ بھی جانتے تھے یہ بیٹے اس کے ساتھ کیا کیا کریں گے، کیونکہ پہلے بھی کئی بار انہوں نے کہا ہوگا یوسف کو
کو ہم کھیلنے لے جائیں، آپ نے انکار کیا ہوگا، اس لیے اب کہنے لگے ابا جان یوسف کے معاملے میں آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے۔ ابا جان وجہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کھیلے کودے گپ شپ لگائے، مگر آپ اسے جانے نہیں دیتے۔ مختصر عزیزان محترم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم پہ شک ہے۔ کہنے لگے ابا جان ہم چاہتے ہیں ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے تاکہ یہ بھی جائے گا، جنگل میں جائے گا، ہم کھیلیں گے، موج میلہ کریں گے، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اس لیے نہیں بھیجوں گا تم اس سے غافل ہو جاؤ گے، اسے اکیلا چھوڑ دو گے، اسے بھیڑیا کھا جائے گا، پھر تم آ کے مجھے کہو گے بھیڑیا کھا گیا۔ اب غور کیجئے اللہ کا نبی کتنا علم رکھتا ہے، جو ان کے ذہنوں میں باتیں، جو ان کے دل میں باتیں، جو انہوں نے کل آ کے بتانی تھی، اللہ کے نبی آج انہیں پہلے بتا رہے ہیں۔ تم غافل ہو جاؤ گے، پھر کہو گے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہنے لگے ہم وعدہ کرتے ہیں ابا جان ہم یوسف کا خیال رکھیں گے، پورا پورا خیال رکھیں گے، اپنے نال نال رکھیں گے، پورا خیال رکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، لے جاؤ۔ اب غور کیجئے اب پردیس نہیں جانے لگے، صرف کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں جانا ہے۔ اب انتظام کیا ہے اس بات کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ بیٹے نے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کھیلنے جانا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام بیٹے کی تیاری کیا کروا، اسے نہلایا، اسے غسل دیا، اسے نئے کپڑے پہنائے، اسے دولہا بنایا۔ آپ ذرا اس پہ غور کر لیجئے، آپ نے کبھی آپ کے بچوں نے کہا ابا ہم کھیلنے جا رہے ہیں، کیا پہلے آپ نہلاتے ہیں؟ کبھی نہلایا بچوں کو کہ چلو پہلے نہاؤ، سرما پہنو، کپڑے نئے پہنو، پھر کھیلنے جانا؟ کیونکہ اللہ کا نبی جانتا تھا آج میری اور یوسف کی آخری ملاقات ہے، پھر 40 سال کے بعد پھر یوسف سے ملاقات ہوگی۔ اب بیٹے کو نہلایا، اسے تیار کیا، اسے دولہا بنایا۔ اب بھائی یوسف کو لے کے جب کھیلنے کے لیے نکلے ہیں، یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کبھی کوئی باپ نہیں رویا جس کا بیٹا کھیلنے جائے، کیونکہ اسے پتا ہے کھیلنے جا رہا ہے، پھر یہ واپس لوٹ آئے گا۔ مگر اللہ کا نبی یہ خبر رکھتا ہے آج یوسف جائے گا، پھر 40 سال کے بعد آئے گا۔ مختصر عزیزان محترم، اب یوسف علیہ السلام کو رخصت کیا، کبھی ماتھا چومتے ہیں، گالوں کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اب آنکھوں میں آنسو، آنسو آنکھوں میں۔ اب یوسف کو جب رخصت کیا، یوسف علیہ السلام رخصت ہو گئے، جہاں تک وہ جاتے نظر آ رہے ہیں ابا کھڑے ہو کے یوسف کو تک رہے ہیں، پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، آنسو سجائے ہوئے، دل مرجھائے ہوئے واپس لوٹے، مسلسل آنسو جاری۔ اب وہ بھائی وہاں لے گئے، جب آبادی سے کافی دور نکل گئے، جب وہاں پہنچے کہ اب یہاں کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ہماری آواز یوسف کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں۔ اب ان ظالموں نے اس کو زمین پہ پٹک کے مارا۔ اب یوسف اٹھے تو دوسرے بھائی کی طرف، اب غور کرتے جائیے گا، اب جب دوسرے بھائی کی طرف اس نے بھی تماچا مارا،
اب تیسرے بھائی کی طرف، اب اس نے بھی تماچا مارا۔ اب 10 سال کے وہ بدلے لے رہے ہیں کہ باپ تم سے پیار کرتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، باپ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتا تھا، آج ہم سارے بدلے چن چن کے لیں گے۔ اب حضرت یوسف روتے ہیں اور کہتے ہیں ظالمو بتاؤ میرا جرم کیا ہے، میں نے تمہارا چھینا کیا ہے؟ اور ظالمو بدبختو تمہیں چھوٹے بھائی پہ ترس بھی نہیں آتا۔ مختصر عزیزان محترم، اب انہوں نے مارا پیٹا، اپنے دل کی تسلی کی۔ اب یوسف علیہ السلام روتے ہیں، ادھر سے آواز آئی رونا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب مختصر یہ کہ سارے بھائیوں نے بھائی کا کرتا اتارا، رسیوں سے جگڑ دیا، رسیوں سے باندھ دیا۔ اب باندھنے کے بعد ایک کنواں ہے، اس کنویں میں رسیوں سے باندھ کے لٹکا دیا۔ جب رسیوں سے باندھ کے لٹکا دیا، قمیض اتاری، اسے رکھ لیا تاکہ ہم ابا کو جا کے دکھائیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ ہم ثبوت پیش کریں گے۔ وہاں سے کسی کا خون کرتے کو لگا لیا۔ مختصر عزیزان محترم، اب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود ہیں۔ اب رسی انہوں نے کاٹنی تھی۔ اب جب کنویں کے اندر لٹکتے جا رہے ہیں، رسی ڈھیلی کرتے جا رہے ہیں، اب بھائیوں نے رسی کو کاٹنا تھا۔ جیسے رسی کو کاٹنے لگے، رب العالمین نے فرمایا جبرائیل، عرض کی مولا حکم رب جلیل، فرمایا میرا یوسف، میرا پیارا نبی، میرا پیارا یوسف بھائیوں نے کنویں میں لٹکا دیا ہے، اب رسی کاٹ دی ہے، جلدی کرو، سدرا سے نکلو، جنت میں جاؤ، وہاں سے جنتی تخت لو، میرے یوسف کو پانی پہ گرنے سے پہلے پہلے جا کے نیچے تخت بچھاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کی رسی جو کٹ گئی، یوسف علیہ السلام پانی کے اندر، رسی کٹ گئی، اب یہ نیچے جا رہے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام کی دوڑیں، سدرا سے جنت، جنت سے وہاں تخت لیا، تخت لے کر یوسف علیہ السلام کو پانی پہ پہنچنے سے پہلے پہلے نیچے تخت بچھا دیا۔ اب پیار سے تخت پہ بٹھا دیا۔ اب جب بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ، کبھی تم نے اپنی پاور کو، طاقت کو، قوت کو پوری طرح استعمال کیا ہو، جلدی آئے ہو؟ عرض کی آقا 3 موقع ایسے ہیں جب ہم نے اپنی پوری پاور کو لگایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل بولو۔ عرض کی آقا ایک موقع وہ تھا جب آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ کے منہ مبارک سے خون جو نکلا، جیسے خون نکلا میرے اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی جاؤ، میرے یار کا خون زمین پہ گرنے نہ پائے۔ میں سدرا سے دوڑا، آپ کا خون زمین پر گرنے سے پہلے میں نے اٹھایا۔ اس وقت ہم نے اپنی طاقت کو استعمال کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا موقع، عرض کی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چل رہی تھی، چھری کاٹ نہیں رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو اٹھایا، دے کے پتھر پہ ٹکایا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے پھر چھری کو اٹھا کے فرمایا اے چھری، اتنے سخت پتھر کے تو 2 ٹکڑے، پر نازک اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کاٹتی؟ تجھے کیا ہو گیا؟ چھری نے بولا اے ابراہیم، تو ایک
کا گلا کاٹ۔ رب 70 بار فرماتا ہے خبردار اگر میرے اسماعیل کے گلے پہ تو چلی۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا اب جو ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا اب گلے تک لانا تھا، پھر چھری نے چلنا تھا۔ میرے رب نے فرمایا جبرائیل یہ چھری چلنے سے پہلے، گردن تک آنے سے پہلے، چلنے سے پہلے جنت میں جاؤ، وہاں سے مینڈا لے کے آؤ، اسماعیل کو نکالو، مینڈا نیچے لٹاؤ تاکہ میرا ابراہیم چھری چلائے۔ آپ عرض کرنے لگے آقا ہم سدرا سے جنت گئے، وہاں سے مینڈا لیا، مینڈا لے کر زمین پر آئے، اسماعیل کو نکالا اور مینڈا نیچے لٹایا۔ دوسرا موقع یہ تھا ہم نے اپنی پاور کو استعمال کیا۔ عرض کیا کہ تیسرا موقع جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رسی کو کاٹ دیا، رسی جو کٹ گئی، اللہ نے فرمایا ابراہیم اے میرے جبرائیل فاصلہ کم ہے، وقت بھی کم ہے، جنت میں جاؤ، تخت لے کے آؤ اور یوسف کو پانی پہ پہنچنے سے پہلے نیچے تخت بچھاؤ۔ آقا یہ تیسرا موقع ہم نے اپنی پاور کو استعمال کیا۔ اب یوسف علیہ السلام تخت کے اوپر، اب ادھر شام کا وقت قریب ہونے لگا۔ اب بھائیوں نے کیا کیا، اس کرتے کو کسی جانور کا خون لگایا، خون سے اسے رنگین کیا اور اندھیرے کے وقت اپنے ابا جان کے پاس حاضر ہو گئے۔ جب وہاں حاضر ہو اندھیرا تھا، اب نقلی ڈرامے کا رونا دھونا شروع کر دیا۔ عرض کرنے لگے ابا جان ہم سے بڑی خطا ہو گئی، ہم کھیل کود میں لگ گئے، بھیڑیا آیا وہ یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں پہلے ہی آنسو تھے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کیا کیا کریں گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا کھا گیا، جی ابا یہ اس کا کرتا ہے، یوسف کا کرتا ہے۔ آپ نے جب کرتے کو دیکھا تو کرتا کہیں سے پھٹا نہیں ہے، کہیں سے اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے، خون لگا ہے۔ آپ نے سونگا، فرمایا میرے یوسف کا خون نہیں ہے، کیونکہ باپ خوشبو سونگھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ نکمی اولاد ہے جو باپ کی کھانسی کو بھی محسوس نہیں کرتی، اس کے دکھوں کو بھی نہیں پہچانتی۔ یہ نکمی اولاد ہے جو باپ کی تکلیفوں کو پہچان نہ سکے۔ باپ تو بیٹے کی خوشبو سونگھ کے بتا دیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے یوسف کا خون نہیں۔ اب جو اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا وہ بھیڑیا کتنا پڑھا لکھا تھا، کتنا پروفیسر تھا، کتنا وہ ٹیکنیکل انجینئر تھا، اس نے میرے یوسف کو تو کھایا مگر کرتا اتار کے کھایا۔ آپ نے شاید بات پہ غور نہ کیا، آپ نے فرمایا اگر بھیڑیا میرے یوسف کو کھاتا تو یہ کرتا بھی ساتھ کھاتا، کہیں نہ کہیں سے اسے بھی زخم آتا، اس کی بھی ٹاکی ٹاکی ہو جاتی، لیر لیر ہو جاتی، مگر وہ کتنا سیانا بھیڑیا تھا جس نے پہلے یوسف کے کرتے کو اتارا، پھر بڑے پیار سے میرے یوسف کو کھایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہی بات ہے نا جو ہم نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ تم آ کے کہو گے بھیڑیا کھا گیا۔ دوستو بات کو یہیں روکتے ہیں، آئندہ جمعہ یہاں سے آگے عرض کریں گے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد۔